اماد وسیم کی واپسی نہیں ہو سکی ہے، البتہ عثمان خان کی شمولیت ہو رہی ہے۔ ایک بڑی خبر دی ہے آج ایکسپریس نے، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں اور احمد شہزاد کی واپسی کا کیا ماجرا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا 9واں ایڈیشن ختم ہو جانے کے بعد اب شائقین کرکٹ کی نگاہیں اس بات پر ہیں کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں کون کون سے کھلاڑی آتے ہیں۔ خاص طور پر اماد وسیم اور عثمان خان، یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کے اوپر نگاہیں ہیں، ان کے حوالے سے ہر کوئی اپڈیٹ چاہ رہا ہے، اور تقریباً پاکستان کرکٹ کے جو فینز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں سبھی کہ ان دونوں کھلاڑیوں کی لازمی شمولیت ہونی چاہیے، نہ صرف نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز بلکہ T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے بھی ان دونوں پلیئرز کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ چیزیں ہو جائیں گی یا اتنی آسان ہیں؟ آج جو خبر ایکسپریس میں لگی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عثمان خان کو بلا لیا گیا ہے، لیکن میرے اطلاعات کے مطابق ابھی ایسا نہیں ہوا، ابھی بلایا نہیں گیا۔ البتہ یہ خبر ہے، یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ محض امکان یا امید کی بنیاد پر یہ خبر دی گئی ہے، جسے کہہ سکتے ہیں تکا، وہ ہوئی ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ ابھی عثمان خان کے ساتھ معاملات حل ہونے ہیں، کیونکہ عثمان خان چاہتے ہیں کہ انہیں شیورٹی دی جائے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہے پاکستان میں، ان کا جو انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ UAE سے کھیلنے کی امیدیں باندھ چکے ہیں اور وہاں پر ان کے پیپر ورک بھی جاری ہے۔ اگر اس دوران وہ پلٹا کھاتے ہیں، دوبارہ پاکستان کی جانب آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے کی طرح معاملات نہ ہوں کہ وہ بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیے جائیں۔ اب یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے عثمان خان بھی زیادہ کوئی غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں خود کو، اپنی صلاحیت کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عثمان خان کو لفٹ نہیں کرائی گئی تھی تو عثمان خان کی کوئی ایسی بڑی پرفارمنس نہیں تھی، جیسا کہ اماد وسیم یا اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ شرجیل خان ٹیم سے آؤٹ ہے، شعیب ملک آؤٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی آپ کا دفاع نہیں کرتا۔ آج اگر سب عثمان خان کی بات کر رہے ہیں، ان کو پاکستان ٹیم میں شامل ہونے کے حوالے سے سب کہہ رہے ہیں، تو عثمان خان نے کسی کا آ کے منتیں نہیں کی ہیں۔ در حقیقت یہ ان کی پرفارمنس ہے جو بول رہی ہے اور سب کو مجبور کر رہی ہے کہ عثمان خان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے۔ تو اس لیے میرے خیال میں عثمان خان کو بھی زیادہ شرائط رکھنے کے بجائے پاکستان ٹیم کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، تربیتی کیمپ جوائن کرنا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ تربیتی کیمپ تو جوائن ویسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہاں آ کر اگر وہ کیمپ جوائن کرتے ہیں، اس دوران معاملات حل ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو نام ہے، کیونکہ ابھی جو اسکواڈ کا اعلان ہونا ہے 25 یا 30 رکنی، در حقیقت یہ مین اسکواڈ نہیں ہوگا، یہ تربیتی کیمپ ہوگا جس کے لیے ایک پول تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی میں سے جو کھلاڑی ہیں وہ سلیکٹ کیے جائیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بھی اور آگے آنے والی سیریز کے حوالے سے بھی۔ تو حتمی جو 15 یا 16 رکنی اسکواڈ ہے وہ بعد میں اعلان ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عثمان خان یا اماد وسیم شامل ہو بھی جاتے ہیں تو ابھی ان کی شمولیت کے اوپر بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اماد وسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اور ایک ریٹائر کھلاڑی کو سلیکٹر کیسے تربیتی کیمپ میں شامل کر سکتے ہیں، ان کا نام کیسے شامل کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اعلان کر چکا ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بیک اینڈ پر رابطے شروع ہو چکے ہیں، اماد وسیم کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ لیکن اگر اماد وسیم کے ساتھ فرض کریں فوری طور پر معاملات حل نہیں ہوتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تربیتی کیمپ شروع ہو جائے گا، اس میں اگر اماد وسیم کا نام نہیں آتا اور اس دوران اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں، اماد وسیم ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے کون سا بھارت سے ویزا لینا ہے جو کہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یا پھر کون سا ICC کی جو ان کی ٹیکنیکل کمیٹی ہے ان سے کون سا کلیئرنس لینی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جتنا کہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں پلیئرز کو لازمی پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے۔ اور محسن نقوی جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو خراب شہرت ہے اس کو صحیح کریں، تو ان کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، عوام کی امنگوں کے مطابق کم از کم باقی نہیں تو کرکٹ میں ہی فیصلے کر لیں، تاکہ آپ کی تھوڑی سی ساکھ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، اور امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم چیز ہے کہ احمد شہزاد کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی باتیں صرف ایک سے دو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ کمپین کر رہے ہیں احمد شہزاد کی۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک کمنٹ کرتے ہیں، احمد شہزاد کی تعریف کرتے ہیں، 137 کا اسٹرائک ریٹ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔
پھر اس کے نیچے کمنٹ آتے ہیں، ہر کمنٹ کو بولتا ہے ویل ڈن، آنا چاہیے، ٹریو. مطلب وہ کھلاڑی، وہ تجزیہ کار ایک احمد شہزاد کے حق میں آنے والا جو کمنٹ ہے اس کو جا کر ٹیگ کر رہا ہے، اس کو کمنٹ کر رہا ہے، اس کو رپلائی کر رہا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں احمد شہزاد کی واپسی کارکردگی کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتی. ویسے اگر کوئی بیک دی ڈور کوئی اور چکر چلا لیں تو الگ بات ہے. میں اس کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ 2024 میں ان کی پرفارمنس کیا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو لازمی لایا جائے. ٹھیک ہے، جب بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے گئے تھے تو پہلے میچ میں انہوں نے 66 رن کیے تھے، جو کہ شاندار اننگز تھی. اس کے بعد 0 پر آؤٹ ہوئے، کھلنا کے خلاف، چٹوگرام کے خلاف 16 رنز کر سکے، پھر ڈھاکہ کے خلاف 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، پھر ڈھاکہ کے خلاف 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، پھر اسٹرائکر کے خلاف 17 رنز کر سکے، اور آخری میچ میں وکٹورینز کے خلاف 1 رن کر سکے. اور آخری 6 اننگز میں وہ صرف 68 رن کر سکے ہیں، 11 رن فی اننگز کی ایوریج، پورے 11 رن. تو اور ان کا اسٹرائک ریٹ اگر ان کی 66 رنز کی اننگز کو بھی ملا لیں تو بی پی ایل 2024 میں، جو کہ 2024 پورے سال میں کھیلے جانے والے یہی میچز ہیں، تو ان کا جو مجموعی اسٹرائک ریٹ ہے وہ 137 ہے. 21 کی ایوریج ہے. صرف 26 چوکے اور 4 چھکے لگا سکے ہیں 8 اننگز میں. 8 اننگز میں ان کے جو مجموعی سکور ہیں وہ ہیں 173. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ سیم ایوب، بابر اعظم اور اس کے علاوہ رضوان، جو اوپننگ جوڑی کے لیے آلریڈی ایک مقابلہ چل رہا ہے، اس میں احمد شہزاد جگہ بنا سکتے ہیں. تو بالکل بھی نہیں بنا سکتے. یہ بہرحال طوفان ہے، پیالی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کرتے رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ احمد شہزاد کی واپسی اس پرفارمنس کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. آگے چل کر کوئی اچھی پرفارمنس دے لیں. T20 ورلڈ کپ 2024 میں تو ممکن نہیں دکھائی دیتا، اس سے پہلے ان کی سلیکشن ہو جائے. بعد میں اگر وہ PSL میں ان کو چانس ملتا ہے، جہاں سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں خود ہی، اگر نیشنل T20 کپ میں یا کہیں اور پرفارمنس دیتے ہیں تو شاید کہیں چانس بن جائے. لیکن فی الحال اس کا چانس ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان کا اسکواڈ. اس کا اعلان کب ہوگا؟ اس کے لیے پہلے تو جو ابھی 25 رکنی اسکواڈ ہے یا 30 رکنی اسکواڈ ہے، اس کے اوپر نام غور کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں سے حتمی پول بھی مد نظر رکھنا ہے. اور ویسے آسان اس لیے ہے کہ 30 دگنے پلیئر جو ہے سلیکٹ کرنے کو کیا مسئلہ ہے، بعد میں ان کو ڈراپ کر دیں گے. تو اس لیے جو اصل چیز ہے وہ صرف 2 ہی پلیئر ہیں جن کے اوپر غور ہو رہا ہے، وہ ہے عماد وسیم اور عثمان خان. اور جو باقی پلیئرز ہیں ان کی سلیکشن کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو کون سا لازمی یہی 30 رکنی اسکواڈ جائے گا، اس میں سے شانڈی کرنی ہے. آدھا اسکواڈ جو ہے ڈراپ کر دیا جائے گا، آدھا سلیکٹ ہوگا. تو یہ بات کا مرحلہ ہے. فی الحال اہم چیز یہ ہے کہ 25 رکنی یا 30 رکنی اسکواڈ اگر اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تربیت دینی ہے، ان کی فٹنس صحیح کرنی ہے. کیونکہ فٹنس کے حوالے سے کافی مسائل سامنے آئے ہیں. ٹی وی چینلز پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ حالیہ عرصے میں رہے ہیں، وہ ایون کہ محمد حفیظ بھی اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مصباح الحق کے جانے کے بعد پاکستان میں فٹنس کلچر کا جو فروغ ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ سے کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ آج بھی اگر ان کو یو ٹیسٹ کہا جائے تو وہ پورا نہیں کر پائیں گے. اور تمام کھلاڑی پوری طرح فٹ نہیں ہیں، فٹنس کے کم از کم اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں درکار ہوتا ہے. تو فی الحال تو فٹنس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس کے بعد ان میں سے حتمی اسکواڈ جو ہے وہ جب نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز قریب آئے گی پھر کیا جائے گا. اس دوران بہت ساری چیزیں یا بہت ساری خبریں گردش کریں گی. لیکن اگر 25 رکنی یا 30 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کا نام آتا بھی ہے یا نہیں آتا تو اس میں کوئی بڑی سرپرائزنگ چیز نہیں ہوگی. اصل چیز وہ ہوگی جب پاکستان کا مین اسکواڈ منتخب ہوگا.